اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤفک عنہ من افک، اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے منحرف ہوتا ہے۔ یہ سورہ ذاریات کی 9ویں آیت ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں جو مضمون چلا رہا تھا وہ یہ کہ تم قیامت کے بارے میں مختلف باتیں کہتے ہو، مختلف عقائد رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں ان آیتوں میں کہ آخرت کے متعلق جو بے بنیاد اور جاہلانہ تصورات جو لوگ رکھتے ہیں ان کا کیا حشر ہونے والا ہے، اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کھینچا ہے۔ پہلے ہی یہ بات بتا دی گئی ہے کہ واقع یہ بات ہے کہ آخرت اور جزا و سزا محاسبہ اعمال ہونے والا ہے ایک دن، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور اس پہ شک وہی کرتے ہیں جو حق سے پھرے ہوئے لوگ ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں جو انسانوں سے کو یہ بات سے متنبع کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو خیاس اور جو گمان کی بنا پر جو اندازے قائم کیے جاتے ہیں، جو تخمینے لگائے جاتے ہیں، وہ تو دنیا کی چھوٹے چھوٹے معاملات میں تو چل سکتے ہیں، یعنی وہ بھی علم کے قائم مقام نہیں ہو سکتے، لیکن دنیا کے بھی بڑے بڑے اور اہم ترین امور میں آپ قیاس اور اندازے سے کام نہیں لیتے۔ اس کا آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اہم کام ہے تو آپ اس کے بارے میں پوری تحقیق اور علم حاصل کرنے کے بعد ہی اس پر کچھ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو پھر جو آپ کی دنیا کی زندگی بھر کے اعمال کے بارے میں اگر آپ یہ قیاس اور اندازوں سے کام لیں گے تو آپ کا کیا حشر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں۔ جو انتہائی بنیادی اور اہم ترین مسئلہ ہے انسان کی زندگی کے متعلق کہ زندگی بھر کے اس کے جو اعمال تھے اس کے بارے میں اگر وہ صحیح فیصلہ نہیں کر رہا ہے، آخرت کا جواب دہی کہ واقعے میں کسی کے سامنے جواب دہ ہوں یا نہیں ہوں، اگر ہوں تو کس کے سامنے جواب دہ ہوں، اور پھر اس کی کامیابی اور ناکامی کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی سنجیدگی سے غور نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی بھر کی کمائی کو ایک جوئے کے داؤ پر لگا دے رہا ہے کہ جیتا یا ہارا یہ معاملہ ہے، اور اگر وہ خیال، وہ عقیدہ جو وہ رکھ کے زندگی گزارا ہے وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا حشر کیا ہوگا، تباہ و برباد ہو جائے گا وہ۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو غلط عقائد لے کر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں ان کا حشر بہت خراب ہونے والا ہے۔ جو بغیر سوچے سمجھے کے، بغیر صحیح اور سچے علم کے اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں اور یہ عقائد رکھ کر، یہ تصورات رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ یہ بات بالکل طے ہے کہ جو آخرت کا جو معاملہ ہے وہ تو ہونے والا ہی ہے، اور جو دنیا میں آپ جو بھی کام کریں گے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی دنیا تو کھیتی ہے آخرت کی، یعنی دنیا میں آپ جو لگائیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیم لگائے اور آم کاٹ لے آخرت میں جا کر، ایسا ممکن نہیں ہے، دنیا میں بھی ممکن نہیں ہے، اور یہ دنیا کی زندگی کے بعد آخرت والی زندگی میں بھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ کوئی اگر ایسا تصور کرتا ہے کہ میں جو چاہے کر لوں، اس کے بعد مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور مجھے بہترین انعامات سے نواز دیا جائے گا، اگر واقعی میں ہو بھی جائے گا وہ تو یہ اس کی احمقانہ تصورات ہے، یہ عقل سے بعید تصورات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ صحیح علم تک پہنچنے کے لیے قیاس نہیں چلتا، حقیقت تک پہنچنے کے لیے گمان نہیں چلتا، بلکہ وہ سچا علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو انسانوں تک پہنچاتے ہیں، وہی علم کے بارے میں انسان کو یعنی غور و فکر کرنا چاہیے سنجیدگی کے ساتھ، اور اس کی صحت کے بارے میں اطمینان لانے کے بارے میں اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو اس کے بارے میں غور و فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے سامنے میدان کو کھول کر رکھ دیا ہے، ایک تو خود اس کی اپنی ذات ہے انفس، اور دوسرے کائنات میں بے شمار قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، اس میں غور و فکر کی دعوت بار بار کیوں دی جاتی ہے کہ دیکھو تمہاری اپنی ذات، اپنے وجود میں تم غور و فکر کرو کہ تم کو کس نے پیدا کیا، اور پھر تمہاری بقا کا سامان کس نے دیا، اور پھر اطراف و اکناف میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار نشانیاں جو تمہارے ہی کام میں لگی ہوئی ہیں، جو رکھ کر چھوڑ دی ہیں دیگر مخلوقات کو، اس کے بارے میں یعنی اچھی طریقے سے غور و فکر کرو ٹھنڈے دل سے، تو تم کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ توحید اللہ تعالیٰ کی سمجھ میں آ جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ساری کام کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے انہی کی ہستی کار فرما ہے۔ تو جب یہ بات تم کو معلوم ہو جائے گی کہ اللہ کی توحید
تو جو دینے والی ذات ہے وہی پوچھنے والی ذات ہوگی۔ یہ بات بالکل جو ہے یعنی واجبی بات ہے، 2+2 کا فارمولہ ہے۔ دنیا میں بھی آپ کو کوئی اگر کچھ دیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ آپ سے جواب طلب کرتا ہے۔ ماں باپ بھی بچوں کو جب دیتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تم یہ کیا کیے اور تم کہاں پر گئے تھے، کیا کام کر رہے ہیں تم، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو کیا رب ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ سب کچھ دے دیا گیا ہے تمہیں، دنیا بھر کی نعمتیں، زندگی اور زندگی گزارنے کے سارے سامان، اس کے باوجود اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، محاسب اعمال نہیں ہونے والا ہے، تو انتہائی احمقانہ نظریہ ہے اس کا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تم خود غور و فکر کر کے اس بات پر جو ہے آمدہ ہو سکتے ہو اپنے آپ، اور تم کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ واقعی میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم آ رہا ہے، جو نبیوں کے ذریعے سے جو علم آ رہا ہے، وہی حقیقی علم ہے، وہی سچا علم ہے، اور آخرت کے بارے میں جو عقیدہ جو پیش کیا جا رہا ہے وہی درست اور صحیح ہے۔ تو اس پر جو ہے اگر میں عمل کر لوں تو میں جو ہے کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ سمجھ میں آ سکتی ہے بات۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، اپنے آپ قیاس کے ذریعے سے اور اندازوں کے ذریعے سے جو طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں، تو وہ کہاں پر جا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، ان کا راستہ کیا ہے اور ان کا انجام کیا ہونے والا ہے ان کو نہیں معلوم ہے۔ یعنی مختلف عقائد، جیسے کل گفتگو ہو رہی تھی کہ انسانوں میں جو ہے آخرت کے بارے میں مختلف عقیدے اور مختلف نظریات رکھے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ آخرت اور قیامت آنے والی ہے ہی نہیں، آخرت والی کوئی زندگی ہے ہی نہیں۔ جب کوئی انسان یہ سوچتا ہے، جب اس کا یہ نظریہ ہے، تو پھر یہ یقینی بات ہے کہ اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرے گا۔ جب یہ سمجھ رہا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں، آگے والی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، ایک طویل زندگی کے تعلق سے جو بتایا جاتا ہے اس کا منکر ہے وہ، تو پھر اس کے لیے تیاری نہیں کرے گا، اپنے آپ میں مگن اور مست رہے گا، جیسے چاہے زندگی گزارے گا، من مانی زندگی گزارے گا۔ تو پھر اچانک ایک وقت ایسا آ جائے گا اس کے لیے، اس کے اوپر، کہ وہ اس کی توقعات کے خلاف، اس کی امیدوں کے خلاف، جب اس کی آنکھیں بند ہوں گی تو کہاں پر کھلیں گی؟ وہ دوسری زندگی میں کھلے گی، جب اس کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اور ایک دوسرا نظریہ جو لوگوں کا جو ہوتا ہے کہ بار بار دنیا میں جنم لینا، بار بار پیدائش، 7 جنم 11 جنم کی جو باتیں کرتے ہیں کہ ہم اس دور میں، اس دنیا میں، اس زندگی میں اگر کچھ کریں ہیں تو اگلی زندگی میں اس کا جو ہے نتیجہ ہم بھگتیں گے، اس میں کچھ کریں گے تو اس کے بعد کی زندگی میں ہم نتیجہ بھگتیں گے۔ تو یہ نظریہ جو رکھنے والے جو لوگ ہیں، جب مر کر یہاں سے جائیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ دروازہ بند ہے، آگ پیچھے آنے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا، ایک ہی راستہ تھا جو راستے پہ تم چلے گئے، بس یہ تمہارا جو نظریہ دنیا میں تم نے جو قائم کیا تھا وہ نظریہ بالکل غلط اور باطل تھا، اور اب مجھے راستہ نہیں ہے واپس جانے کا، اور میں کہیں دنیا میں جا کر پھر سے تلافی نہیں کر سکتا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس وقت اس کو سمجھ میں آ جائے گا یہ بات۔ اور جو ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر اور خواہشات کو مار کر، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے اس کو بازو رکھ کر یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں گا، یعنی جو فنا محض کا جو عقیدہ جو رکھتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو فنا کر لوں گا محض، انہیں یہ اس وجہ سے کہ وہ خواہشات اور جو ہے جو نفس کی جو ضروریات ہیں اس کو میں روک کر، اس پر پابندی لگا کر میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ مجھ کو عذاب نہیں دیں گے، میں فنا ہو جاؤں گا، میری ذات فنا ہو جائے گی۔ یہ عقیدہ رہبانیت کہلاتا ہے، اور یہ عقیدہ جو ہے جو ترک دنیا اور ترک لذات کہلاتا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بالکل باطل عقیدہ ہے۔ جو سنیاس لینے کی جو بات ہوتی ہے، دنیا کو چھوڑ دینے کی جو بات ہوتی ہے، جو جوگی بن جانا، جوگن بن جانا، یا کرسچینٹی میں، عیسائیت میں جو ہے کہ فادر بن جانا، بردر بن جانا، سسٹر نن بن جانا، یہ سب کے سب جو ہے بالکل باطل اور غلط عقائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو جو نعمتیں دے کر رکھی ہے وہ نعمتوں سے استفادہ کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی اجازت دی ہے جائز طریقوں سے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گا، میں گوشت کھانا چھوڑ دوں گا، میں عورت کے پاس نہیں جاؤں گا، میں شادی نہیں کروں گا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت پارسا ہو گیا ہوں، میں اس کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں گا۔ بالکل بھی نہیں ہو سکتا ایسا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ساری نعمتیں ہم انسانوں کے لیے دے کر رکھی ہیں اور اس کا جائز استعمال کے لیے ہم کو اجازت دی ہے، اور اگر کوئی اس کو نہیں کر رہا ہے اور یہ سمجھ کر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے تو اس کے تعلق سے منع کیا گیا ہے۔ رہبات ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايته
آیاتہا، سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے 27ویں پارے میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ جو رہبانیت کا جو طریقہ جو لوگ اختیار کرتے ہیں اس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے۔ رہبانیت ابتدعوہا ما کتبناہا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، یعنی وہ تو جو ہے وہ اپنے آپ ہی اس کو جاری کر لیے ہیں، اپنے آپ ایجاد کر لیے ہیں، اپنے آپ تھوپ لیے ہیں، اور پھر وہ اس وجہ سے سوچ کر کیے ہیں کہ ہم اس سے اللہ کو راضی کر لیں گے، لیکن انہوں نے جو کام کیا وہ کام پر وہ خود قائم بھی نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں حق رعایتہا، یعنی اس کی رعایت نہیں کر سکے، وہ اس کے تعلق سے جو ہے جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے، اس لیے نہیں کر سکے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ جو چیزیں فطرت کے خلاف ہے اس میں انسان کتنی کوشش کر لے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو بھی چیزیں لوگ یہ رہبانیت میں اور جو ہے جو سنیاس لینے کے سلسلے میں، جو ترک لذات کے سلسلے میں اختیار کرتے ہیں، وہ سب کے سب فطرت کے خلاف ہے۔ فطرت کے خلاف کام ہمیشہ نہیں چل سکتا۔ کوئی شادی نہیں کر کے رہنے کا اگر ٹھان لیتا ہے تو وہ ہمیشہ نہیں چلے گا۔ دیکھیے آپ دنیا میں کیسی کیسی جو ہے بدکاریاں ہو رہی ہیں، کیسی کیسی لاپرواہیاں ہو رہی ہیں، جو لوگ یہ طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں بظاہر تو بڑے جو ہے ایسے نظر آتے ہیں۔ کتنی خرابیاں دنیا میں آج اگر آپ اٹھا کر دیکھیے ان کے تعلق سے جو تحقیقات ہو رہی ہیں، جو کرسچینٹی میں، جو عیسائیوں میں جو ہے جو پادری بن کر بیٹھے ہیں، جو شادی نہیں کرتے ہیں لیکن پیچھے سے کیا کیا کام کر رہے ہیں، کیونکہ رہ نہیں سکتے اس کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے یہ فطرت کے خلاف ہے۔ فطرت کے خلاف کام مت کرو، شادی مت کر کے رہنے کے بارے میں مت سوچو، اور جو دیگر جو ہے غذاؤں کے بارے میں جو ہے میں یہ نہیں کھاؤں گا وہ نہیں کھاؤں گا، یہ تمام چیزیں چلنے والی نہیں ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی بتانا چاہ رہے ہیں تم اگر ایسا کرو گے تو پھر تم اس پر رہ نہیں پاؤ گے، تم اس کا حق ادا نہیں کر سکو گے۔ اس لیے جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے وہ تمام چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے جو بتائے ہیں وہ طریقوں کو اپنا کر اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ آخرت کا یقین اور تصور دل میں جب آ جائے گا تو پھر انسان خود بہت اچھا ہوتے جائے گا، اس کا راز تعلق اعمال سے ہے۔ جب یہ جواب دہی کا احساس ہو جائے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا حساب کتاب لینے والا ہے ایک دن، تو پھر اس کے اعمال خود بہت اچھے ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ سب سے صحیح اور درست اور بہترین طریقہ ہے۔ اور جو ہے ایک جو نظریہ جو عام طور پر بہت بڑی تعداد میں جو لوگوں کے پاس ہے وہ یہ کہ ابن اللہ، یعنی اللہ کا بیٹا بنا لیا کسی کو، جیسا کہ عیسائیوں نے بنایا ہے یا یہودیوں نے بنایا ہے۔ عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ ہماری طرف سے کفارہ ادا کر رہے ہیں، یعنی جو بھی گناہ دوسرے انسان کر لیں گے ان کا کفارہ بن جائیں گے وہ۔ اور دیگر قوموں میں، مسلمانوں میں بھی بدقسمتی سے جو ہے کچھ دوسرا عقیدہ آ گیا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے جو محبوب بندے ہیں وہ ہمارے لیے شفیع بن جائیں گے، جو بزرگ ہستیاں ہیں وہ ہمارے لیے شفیع بن جائیں گے، چاہے ہم دنیا میں کچھ بھی کر لیں۔ جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا، بالکل اسی بنیاد پر مسلمانوں کا عقیدہ بھی آج بن گیا ہے۔ ہم دنیا میں جتنی چاہے نافرمانیاں کر لیں، جتنے چاہیں گناہ کر لیں، ہم جب ان سے وابستہ ہو جائیں گے تو بس وہ ہمیں بچا لیں گے۔ جیسا کہ عیسائیوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے ہمارا کفارہ بن جائیں گے، آج بھی ان کا یہی عقیدہ ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں۔ کانفیس جو کرتے ہیں جا کر آج بھی پادریوں کے سامنے، پوپ کے سامنے جا کر اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں۔ گناہ کا اعتراف کرنے کے بعد پوپ کہتا ہے کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ یہ کون ہوتا ہے معاف کرنے والا بتائیے؟ سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں ہے جو کسی کو معاف کر سکے۔ تو یہ عقیدہ رکھ کر وہ لوگ چل رہے تھے، ان کا مذہب پورا اسی بنیاد پر ہے۔ اور آج بدقسمتی سے مسلمان بھی جو ہے ایسے ہی کمزور قسم کے عقائد میں مبتلا ہو گئے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں بچا لیں گے، فلاں بچا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب تم وہاں پر آؤ گے ہمارے پاس تو پتہ چلے گا تمہیں کہ کوئی نہیں بچانے والا ہے، کوئی تمہارا کفارہ نہیں بننے والا ہے اور کوئی تمہارا شفیع نہیں بننے والا ہے۔ تم جو کچھ بھی کرو گے تم کو جو ہے اسی کے مطابق تمہیں جزا یا سزا ملنے والی ہے۔ یہ عقیدہ تمہارا جو ہے باطل ہے۔ یہ تمام عقائد رکھنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اطلاع دے رہے ہیں کہ تم جو ہے صحیح عقیدہ جو علم کی بنیاد پر جو نبیوں نے پیش کیا ہے اس کو غور و فکر کر کے اس میں سمجھداری کے ساتھ جو ہے سوچ کر اس کو اختیار اگر کرو گے تو پھر وہ تمہارے لیے فائدہ بخش ہوگا۔ واقعی میں وہ تمہاری نجات وہیں سے ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور سے تمہیں نجات نہیں مل سکتی۔ دوسرے سارے کے سارے عقیدے باطل ہے، بے بنیاد ہے، جو علم پر مبنی نہیں ہے، بالکل خیاسات پر اور اندازوں اور تخمینوں پر جو ہے لگائے گئے ہیں، وہ چلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس
پاس یہی فرمایا گیا قتل الخراصون، مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے، الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو انتہائی جہالت غفلت میں مدہوش ہیں، قیامت ان کے عواقب اور نتائج سے بے خبر ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کہ آخر وہ جزا کا دن کب آئے گا۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے یہ جو ایسے عقائد اور جو ایسے نظریات لے کر بیٹھے ہیں، بالکل ان کا حال یہ ہے کہ افیون لگا کر جو ہے بیٹھ گئے ہیں، چرس لگا کر بیٹھ گئے ہیں، مدہوش ہیں، علم کو دیکھنا نہیں چاہتے، سچا علم حاصل کرنا نہیں چاہتے اور علم کی بنیاد پر فیصلے کرنا نہیں چاہتے، بس چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے، کچھ ان کے دل کی تسلی ہو جائے اور دنیا کی زندگی گزر جائے، اور آخرت کا معاملے میں تو بالکل کھٹائی میں پڑ گئے ہیں وہ لوگ، اور وہ خیاسات اور جو ہے وہ گمان لگا کر بیٹھے ہیں، یہ چلنے والا نہیں ہے۔ وہ جب مدہوش ہیں، جب ہوش میں آئیں گے، جب باہر آئیں گے تو جب ان کو پتہ چلے گا کہ کیا بڑی گمراہی میں پڑ گئے تھے اور کیسے کیسی جو ہے انہوں نے غلطیاں کر کے یہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، یہ پوچھتے ہیں وہ لوگ، سوال کرتے ہیں کہ اچھا یہ یوم جزا کب آئے گا، مذاق کے طور پر، تان کرنے کے طور پر، جب لوگ ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو ایسے کام مت کرو، تمہاری پوچھ ہوگی، تمہیں حساب کتاب دینا ہوگا اللہ کے پاس جا کر، تو پوچھتے ہیں کہ اچھا وہ کب ہوگا، وہ کب آئے گا وہ دن۔ یعنی یہ اس قسم کا سوال کون کرتے ہیں؟ وہی لوگ کرتے ہیں جو قیامت کے منکر ہیں، جو مذاق بنائے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ نہیں کرتے کہ اس کی تاریخ کب آئے گی، وہ لوگ نہیں پوچھتے، وہ تو تیاری کرتے ہیں۔ جو اس کو سچا مانتے ہیں وہ لوگ تیاری کرتے ہیں، تاریخ کبھی بھی نہیں پوچھا کرتے۔ تاریخ تو وہی لوگ پوچھتے ہیں جو اس کے بارے میں شک و شبہ کرتے ہیں اور مذاق کرنا چاہتے ہیں لوگوں سے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کب آئے گا۔ تو یہ کب آئے گا ان کے لیے سب سے بہترین جواب اس کا یہ ہے کہ جب تمہاری شامت آئے گی، اس وقت آئے گا، اس وقت تم کو پتہ چلے گا کہ تم کیا کر کے دنیا میں آئے ہو۔ یوم ہم علی النار یفتنون، وہ اس روز آئے گا جس روز وہ آگ میں جلائے جائیں گے، انہیں کہا جائے گا کہ اپنی شرارتوں کا مزہ چکھو، ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کر رہے تھے، آج تمہارے سامنے آ گئی ہے، تمہاری نظروں کے سامنے، تم کو آج آگ پر تپایا جا رہا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ تم نے دنیا میں مذاق بنا لیا تھا اور ہر چیز کو جو ہے مذاق بنا کر تم نے اسی کو اختیار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو مہلت دے کر رکھی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ تم سدھر جاؤ، سنور جاؤ، لیکن تم نہیں سنورے۔ آج تم اس کا مزہ چکو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔